اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیے کہ ایک دوسرے کے حق میں کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وہ نا ایک ویسی پیاری سی بات ہے نا، میں اکثر اپنے بچوں سے ایک بات کرتی ہوں کہ یہ دنیا 3 بندوں کی ہے نا، یا تو بندہ ہو اہل کمال جس کو اپنے ہنر پہ مکمل وہ حاصل ہو، اپنے کام پہ مکمل، اس کو کیا کہتے ہیں، کیا حاصل ہو، مکمل گرفت ہو رہا اس کے اوپر، دسترس حاصل ہو۔ ایک وہ اہل کمال ہوتا ہے، ایک اہل جلال ہوتا ہے جو آئے نا میرے داجی کی طرح، جو آئے تو محفل پہ سکوت طاری ہو، لوگوں پہ سکوت طاری ہو، وہ اہل جلال ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں اہل جمال۔ تو اہل جمال وہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، خوبصورتیاں پھیلاتے ہیں، وہ خوبصورت بات کرتے ہیں، خوبصورت رہتے ہیں۔ تو نا میں بچوں کو اس بارے میں بتا رہی تھی، تو وہ پھر کسی نے کہا کہ میں ماں پہلے جمال میں سے ہے، اور خیر جلال میں تو ایک ذرا نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے کمال میں بھی بول دیا، وہ بھی غلط بولا تھا، مجھے کوئی کمال نہیں ہے، اور جمال میں بھی بولا تھا۔ اب یہ جمال، حسن، خوبصورتی، اس پہ بات کرنا مجھے ہمیشہ بہت زیادہ پسند رہتا ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے خوبصورتی پہ بات کرنا نا۔ تو میں آج کل ایک چیز دیکھ رہی ہوں نا کہ یہ کیا نام ہے، ایک ہماری ایک پختون اداکار ہے نا، اس کا نام ہے مینا شمس نا۔ تو مینا شمس مجھے بہت زیادہ پیاری لگتی تھی، وہ شاہد ملنگ اس کے ساتھ پروگرام کرتی تھی، اور بہت زیادہ وہ مجھے پیاری لگتی تھی نا، وہ سویٹ بندی تھی۔ لیکن اب اس نے نا وہ دبئی کی میں پروگرام کر کے اور ان لوگوں کی دیکھا دیکھی، اس نے کیا اپنے چہرے کے خد و خال ہی بگاڑ دیے۔ یہ جو بوٹاکس کرتے ہیں، پتہ نہیں فلر، وہ چہرے کے اندر فلر کرتے ہیں اور لپس کے اندر، اور عجیب و غریب یہ لوگ اپنی شکلیں کر دیتے ہیں، جیسے وہ نہیں ہے وہ راکھی ساونت جس طرح ہے۔ تو راکھی ساونت کو میں نے دیکھا، ایون ہماری وہ سشمیتا، وہ اس نے بھی چہرے کو کچھ اس طرح کر لیا، ایون ایشوریا نے کر لیا، مینا شمس نے، اور بہت ساری اداکارائیں نا جو ایک جیسے خد و خال، کیونکہ جب چہرے میں جب یہ ڈاکٹرز لوگ اپنا وہ کمال دکھاتے ہیں نا، تو وہ سارے چہرے ایک جیسے ہو رہے ہیں۔ حسن تو خیر کہیں دور جا پڑتا ہے، کیونکہ حسن تو ہے ہی اسی میں نا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بہت زیادہ ہنسنے کھیلنے والے بندے ہیں، تو آپ کی لاف لائن جو ہے آپ کے چہرے پہ، وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے ہیں، اور آپ مطلب شاندار جاندار بندے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے ماتھے پہ لکیریں ہیں، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے غور و فکر کیا ہے، آپ غور و فکر کرنے والے بندے ہیں۔ اسی طرح کسی کے ماتھے پہ غصے والی لکیریں ہوتی ہیں، جو اس بات کی غمازی کرتے کہ یہ بندہ ساری زندگی غصے والا رہا ہے۔ آپ کا جمال، کمال، جلال، وہ سارا کچھ تو آپ کے چہرے سے واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر پیارا پن ہے تو پیارا پن بھی چہرے پہ امر ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں فلنگ کر کے اور فلرز لگا کے، اور یا وہ عجیب و غریب ورزشیں کر کے، چہروں کی یوگا کر کے، اگر آپ اس کو بغیر اس کے بنانا چاہتے ہیں نا، بغیر کسی لکیر کے، بغیر کسی ایکسپریشن کے، تو آپ تو پھر وہ جیسے تصویر بن گئے نا۔ تو ایسے اچھا نہیں ہے کہ بس اپنا کوئی جوانی کی تصویر لگا لے اپنے چہرے کے اوپر، اور اس کو، لیکن تصویر تو بے جان چیز ہوتی ہے نا، جاندار شاندار تو آپ ہے، تصویر تو بے جان چیز ہے نا۔ تو میں ایک بات سوچ رہی تھی نا، میں آج بھی وہ پیپرز چیکنگ کے دوران نا، وہ شیطان مجھے یہ آئیڈیاز دیتا ہے کہ میں کام چھوڑ دوں، تو میں نے وہ پی این کو بولا، میں نے کہا یار ریکٹس لے آؤ ذرا۔ خیر وہ ریکٹ لے کے آیا، تو ہم کھیلنا شروع ہو گئے نا۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ میں مطلب کھیل رہی تھی، بہت اچھا کھیل رہی تھی، مجھے ویسے بھی بیڈمنٹن وغیرہ یہ اچھے لگتے ہیں نا۔ تو ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ میم جب مطلب آپ چھوٹی عمر سے اسی طرح ہیں، چل پل، تو میں نے کہا ہاں میں اسی طرح ہوں۔ میں نے کہا میں اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتی ہوں کہ وہ مجھے کہتے ہیں میم آپ نے کبھی مار کھائی ہے، تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ جب میرے محلے میں بھی کوئی شرارت ہوتی نا کوئی، تو مار مجھے پڑتی تھی کہ اس میں لازماً میرا کوئی کردار ہوگا نا، میں بہت زیادہ مار کھائی ہے۔
بہنوں میں میں نے مجھے اعزاز حاصل کہ میں نے داجی سے مار کھائی ہے. باقی داجی نے کسی میری بہن کو ہاتھ نہیں لگایا، مارا نہیں، لیکن میں نے داجی سے بھی مار کھائی بھی. ویسے تو خیر وہ روز کی غذا تھی نا، تو وہ ہم سارے ہنس رہے تھے اس بات پہ. تو ایک بہت زیادہ مزیدار بات سمجھانے لگی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حسین رہیں، یہ بات اس پہ میں آنا چاہتی ہوں. کسی حدیث سے ایک بات واضح ہے، سنیں نا. کسی حدیث سے میں مطلب سوچا کرتی تھی کہ اللہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو کیا وہ غصے والا ہو جاتا ہے؟ تو کسی حدیث سے یہ ہے کہ وہ حدیث مجھے الفاظ نہیں یاد، اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ خوش باش رہنے والے بندے ہیں تو بڑھاپے میں آپ مزید خوش باش رہنے والے بندے ہوں گے. تو یہ بات مجھے بہت زیادہ مزیدار لگی تھی، بہت زیادہ. اس نے میرے دل سے بڑا بوجھ ہٹایا تھا نا. تو آپ کو میں راز بتاتی ہوں کہ آپ حسین کیسے رہیں گے، آپ ساری زندگی حسین کیسے رہیں گے، آپ ساری زندگی خوبصورت کیسے رہیں گے. میں یہ والی بات جو ہے نا، یہ ایشوریہ بیچاری کو بھی پتہ نہیں تھا، یہ سشمتا سین کو بھی پتہ نہیں تھا، یہ مینا شمس کو بھی نہیں پتہ، یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. یہ جو بات میں سمجھانے لگی ہوں، یہ بات ہے کہ اگر آپ کے ایک تو یہ بات یاد رکھنا کہ آپ خوبصورت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ورڈس ہیں کہ میں نے خوبصورت مقداروں میں انسان کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، صرف میں نہیں، ہم سب خوبصورت ہیں، انسان خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو یقین کر لیں کہ آپ خوبصورت ہیں، پھر اس کے بعد اس خوبصورتی پہ قائم رہے. جس لمحے آپ اپنے خوبصورتی سے کٹ گئے، جس لمحے آپ نے یہ سوچا کہ اوہ اب میں خوبصورت نہیں رہا، جو ہی آپ کو یہ خیال آئے کہ آپ خوبصورت نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اور راستے پہ چل پڑے جو خوبصورتی کا راستہ نہیں ہے. جس سمے ایشوریہ کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ اب وہ ایج کر رہی ہے، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، مطلب بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، جس لمحے ایشوریہ کے دل میں یہ بات آئی ہوگی، اس لمحے ایشوریہ نے اپنے حسن کے ساتھ رابطہ منقطع کر لیا. جس لمحے مینا شمس کو یہ خیال آیا کہ اب اس کو اپنے چہرے پہ فلر کرنی چاہیے، تو اس وقت اس نے اپنے آپ کو حسن سے منقطع کر لیا. آپ نے حسن کے ساتھ منقطع نہیں ہونا، آپ اس پہ قائم رہے، آپ اس سوچ پہ قائم رہے کہ آپ حسین ہیں. اگر آپ اس سوچ پہ قائم رہیں گے کہ آپ حسین ہیں تو آپ کا حسن دن بدن بڑھتا جائے گا، کیونکہ آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. ہر اس یونیورس میں ہر چیز کے ہڈن ذخائر ہیں. اگر آپ کا ہر اٹھتا قدم ذخیرے کی طرف آپ کے قدموں کو مضبوط کر رہا ہے، اگر آپ اس ذخیرے کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو اگر وہ نیکی کا اور یعنی اللہ تعالیٰ کی اچھی باتوں کا وہ ذخیرہ ہے جس کی طرف آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں، تو آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ خوف طاری ہو تو نہ یہ ملال کرتے ہیں جو میرے دوست ہیں. اور اگر آپ برائی کے راستے پہ چل پڑے ہیں، خدا نہ خواستہ، تو آپ کا ہر اٹھتا قدم آپ کو برائی کے ذخیرے کی طرف قریب کرتا ہے. اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. جیسے حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کا ہر برا کام آپ کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ ہمارا دل کالے دھبے سہ کے کالے کا سارا کالا ہو جاتا ہے، اور اس میں سے نور نہیں پھوٹتا، نہ نور کو وہ ریسیو کرے، نور کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو حسن کا راستہ برائی کا راستہ نہیں، اچھائی کا راستہ ہے، خوبصورت راستہ ہے. اللہ تعالیٰ حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اس سوچ کو اپنے قریب نہیں آنے دینا کہ آپ حسین نہیں رہے، کیونکہ آپ حسین رہتے ہیں. اور اگر آپ اس راستے پہ چلتے رہیں گے تو آپ دن بدن مزید حسین اور خوبصورت ہوتے جائیں گے. آئی سمجھ؟ یہ پیاری پیاری خواتین کے ساتھ میں بات کر رہی تھی. مردوں کو تو نہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، نہ انہیں پرواہ ہے. بائے بائے.